جو ہمارے سنی شیعہ بھائی ہیں ان میں بھی تائید نہیں ہے، وہ بھی اس کو تھو تھو کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وسیم رضوی جو ہے ایک بدنصیب انسان ہے جو در حقیقت بہت سے کرپشن کے معاملات میں ملوث ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو، اس کی پکڑ نہ ہو، وہ جیل نہ بھیجا جائے، یہ سب حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو آیتیں اس نے جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، میں نے معلومات کی ہے سپریم کورٹ میں، ابھی وہ جو اس کی یاچکا ہے وہ درج نہیں ہوئی ہے۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ وسیم رضوی ایک ایسا نام جس کا ووادوں سے پرانا ناتا ہے، کبھی کوئی بیان دے دیا جاتا ہے جس کے چلتے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے ایسا ہی کام وسیم رضوی نے کیا ہے، جس میں ایک یاچکا داخل کی گئی کہ قرآن شریف سے ان 26 آیتوں کو ہٹایا جانا چاہیے جس کے چلتے مسلم یواؤں کو برگلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا سر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں وسیم رضوی نے جو یہ یاچکا داخل کروائی ہے؟ دیکھیے، وسیم رضوی جو ہے ایک بدنصیب انسان ہے جو در حقیقت بہت سے کرپشن کے معاملات میں ملوث ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو، اس کی پکڑ نہ ہو، وہ جیل نہ بھیجا جائے، یہ سب حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی بیان دے دیا، کبھی کوئی بیان دے دیا۔ ابھی پچھلے سال اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک فلم بنائے گا، اور اس نے اس کا ایک طرح سے کچھ جو ٹریلر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بنایا، بہت ہی گندا، بہت ہی خراب۔ تو ہم نے اس کو، جب میں ابھی کمیشن میں تھا پچھلے سال، تو ہم نے اس کو نوٹس دیا اس کو، اور بہت ہی سختی سے اس کو منع کیا۔ تو اس نے بہت ہی بدتمیزی سے جواب دیا کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو یہ بھی جواب دے دیا کہ اگر تم اس کو بناؤ گے اس فلم کو تو ہم اس کو بین کرائیں گے اس کو۔ تو اب تو خیر میں چیئرمین نہیں ہوں کمیشن کا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہوا تو ہم انشاءاللہ جو ہے اس کی قانونی کارروائی کرنے کے بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کریں گے۔ تو یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ در حقیقت جو ہے اپنی چمڑی بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی تائید نہیں ہے۔ یعنی جو ہمارے سنی شیعہ بھائی ہیں ان میں بھی تائید نہیں ہے، وہ بھی اس کو تھو تھو کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو آیتیں اس نے جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، میں نے معلومات کی ہے سپریم کورٹ میں، ابھی وہ جو اس کی یاچکا ہے وہ درج نہیں ہوئی ہے۔ وہ وہاں پہنچی ضرور ہوگی لیکن درج نہیں ہوئی ہے ابھی۔ وہاں پر کسی بھی یاچکا کے آنے کے بعد اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، یعنی اس کی جانچ ہوتی ہے۔ وہ جانچ کے بعد جو ہے اس کو لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سی ایسے بھی یاچکائیں ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ لسٹ ہی نہیں ہوتی، مطلب وہیں اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ابھی جو ہے ایک ٹویٹ ابھی کیا ہے جس میں چیف جسٹس آف انڈیا سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اس بدنصیب کی جو یہ پٹیشن ہے جو کہ در حقیقت جو ہے فرقہ وارانہ جو نفرتیں ہیں وہ بڑھانے کے لیے ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے کے لیے، آپ اس کو قبول نہ کریں۔ اور اس میں مثال دی کہ اس سے پہلے ایک چندامن چوپڑا صاحب جو ایک تھا جو کلکتہ ہائی کورٹ گئے تھے، اسی طرح سے انہوں نے وہاں یاشکا داخل کی تھی یہ مارچ 1985 میں، اس کو بھی اس وقت ہائی کورٹ نے یعنی کلکتہ ہائی کورٹ نے رد کر دیا تھا۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے چیف جسٹس آف انڈیا سے درخواست کی کہ آپ بھی اس کو رد کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیز درج ہی نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی تو یہ خارج ہوگی، اس لیے کہ یہ بکواس ہے۔ یہ قرآن شریف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف جو کہ ناسمجھ ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو شان نزول نہیں جانتے، آیتوں کے حقائق نہیں جانتے ہیں، وہ کاٹ پیٹ کر کے جو ہے جیسے کہ وی ایچ پی والے کرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں اس طرح کوئی پمفلٹ وغیرہ، وہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں کچھ اس طرح کی بات ہوئی تو اس کا کچھ خاص واقعہ ہے، مثلا یہ کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہ قریش کے لوگ آیا کرتے تھے
مستقل حملے کرتے تھے، یہ کچھ چیزیں اس زمانے کی ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے کے زمانے کی ہیں، خاص زمانے کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کہیں بھی کافر کو پائے گا تو مار دے گا، ایسا کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان میں 700 سال حکومت کرنے کے بعد یہاں کوئی کافر نظر نہیں آتا اس کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کہیں پر بھی نہیں ہوا، مصر میں نہیں ہوا، شام میں نہیں ہوا، عراق میں نہیں ہوا، ہر جگہ غیر مسلم آج بھی موجود ہیں. تو یہ بکواس کی بات ہے، اسلام نہیں سکھاتا. ان آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی عالم دینی کر سکتا ہے. کوئی جاہل جو ان پڑھ ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. اور خصوصاً جب کسی چیز کو کاٹ پیٹ دیا جائے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، کوئی بھی آج کا بھی کوئی لکھنے والا یا کوئی سیاستدان کوئی اس طرح کی بات کہے، اس کو آپ بیچ سے کاٹ دیجئے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، لیکن یہ تو آدھی بات ہو گئی. بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جب کہ تم نشے میں ہو نماز نہ پڑھو. تو بات کو پوری طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ حضرات جو اس طرح کے ہیں، جو سستی پبلسٹی کے لیے اور اپنی چمڑی کو بچانے کے لیے، جیسا کہ اس بد نصیب کے ساتھ معاملہ ہے، یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان کا انجام جو ہے اس دنیا میں بھی خراب ہوگا، اور آخرت تو ان کی خراب ہے ہی انشاءاللہ. سر میں ایک آخری سوال لینا چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کولکتہ ہائی کورٹ کا ذکر کیا اور وسیم رضوی کا اس طریقے کا بیان سامنے آنا، 5 راجیوں میں چناو ہیں، کیا یہ چناوی ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے جس کو مدعا بنا کر کے بھارتی جنتا پارٹی ایک پولرائزیشن کی راجنیتی کر سکے؟ دیکھیے، بھارتی جنتا پارٹی پولرائزیشن کرتی ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں گزر سکتی ہے. وہ میں نہیں سمجھتا بھارتی جنتا پارٹی اس حد تک نہیں گزرتی ہے کہ مذہبی معاملات کو اٹھائے. وہ نفرت دوسرے معاملات میں کرتی ہے کہ مسلمانوں نے ظلم کیا، یہ سب باتیں کوئی کرتی رہتی ہے، اس طرح کی چیزیں مندوب ہادی ہے وغیرہ اس طرح کی. لیکن یہ کہ قرآن شریف کا نام لے کر کے بھارتی جنتا پارٹی، وہ بھی بہرحال ایک پارٹی ہے، اور اس میں بھی ذمہ دار لوگ ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا گر سکتے ہیں. اگر یہ بات کبھی کہی ہے تو بی ایس پی نے کہی ہے، بی جے پی نے کبھی نہیں کہی ہے. تو ان کے یہ مفاد میں نہیں ہے کسی طرح سے. اور یہ کہ ان کو منہ بھی دکھانا ہے. ہندوستان کے باہر جو 58 ملک جو ہیں وہ اسلامی ملک ہیں، جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے ملک، 58 ملک جن سے ہندوستان کا بہت لینا دینا رہتا ہے، خاص طریقے سے جو کہ کھاڑی کے ملک ہیں، گلف کے ملک ہیں. کافی 6-7 ملک ہیں جن سے بہت ہی اہم تعلقات ہیں، جن میں کہ یو اے ای ہے، جس میں جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. سعودی عرب ہے جو کہ سب سے زیادہ ہندوستان کو پیٹرول دیتا ہے. قطر ہے جو سب سے زیادہ ہندوستان کو گیس دیتا ہے. تو ایسا جو ہے حکومت کبھی نہیں کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے صرف جو ہے ایک حرکت یہ کی ہے تاکہ اس کی چمڑی بچی رہے. آج کل جو ہے بلکہ بہت پہلے سے، کئی سال سے جو اس کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے، اور شاید جو شکنجا ہے اور زیادہ کس رہا ہوگا. تو یہ اس نے حرکت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بی جے پی کے لوگ اس میں ملوث نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بہرحال وہ بھی سیاستدان ہیں اور جانتے ہیں کہ کھیل کہاں تک جا سکتا ہے. نفرت کی بات کرتے ہی ہیں، ہم کو اس میں کوئی بھی رائے نہیں ہے، لیکن اس حد تک وہ میں نہیں سمجھتا گر سکتے ہیں.